بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ مانگنا درست ہے؟ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، برا نہیں ہوتا۔ دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا، حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے۔ کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچو کے لیے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث سے اعظم صنم پیر آہے، یہ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا۔ اب بتائیے، اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اب دیکھیے وہاں کیا بات ہو رہا تھا؟ دعا کا، مگر ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے۔ عبادت یہاں دعا کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ جو میرے عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، مجھ سے میری عبادت نہیں کرتے، مطلب مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ یعنی اس میں سیدخلون ہے مطلب ان قریب، مطلب تاکید ہے اس میں کہ ان قریب اسے دوزخ میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہی نہیں جلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالے گا، داخرین جلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدترین گناہ سے بچائے، کیونکہ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ الدعا هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارتاً کہہ دیا ہے کہ دعا عبادت، اور رسول اللہ اس کو کھول کے سب لوگوں میں فرما دیا کہ دعا عبادت ہے۔ اب مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا، جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو ہم لوگوں کو تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پورا کلیئر ہو گیا کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کسی کا نہیں بھی ہو سکتا ہے، مطلب عبادت کسی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، دعا صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہم۔ اس میں تاکید والا جملہ ہے، اس میں دم والا جملہ ہے، ہوا دو بار آیا ہے، کہ مطلب اس میں ایک دم ہے کہ دعا افضل ترین عبادت ہے، دعا عبادت ہے افضل ترین، عام عبادت نہیں، افضل ترین مطلب بہترین عبادت دعا ہے۔ تو یہ تو پورا مسلمان مانتے ہیں کہ عبادت کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دعا عبادت ہے، بہترین عبادت دعا ہے، تو ہم کسی اور سے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور جو مدد مانگتے ہیں غیب میں، اس کو بھی دعا کہتے ہیں، کہ کسی کو کہتے ہیں کہ میری مدد کیجیے، یا غوث پاک میری مدد کیجیے، یا علی رضی اللہ عنہ میری مدد کیجیے۔ تو یہ غیب میں ہم پکار رہے ہیں، تو یہ دعا ہے، اور دعا صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ہم لوگ میں یہود و نصارہ کی خرابی پیدا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ تو ہم گزارش کروں گا میں کہ سب بھائی سدھر جائے اور شرک سے بچے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بہت بدترین عذاب دینے والا ہے قیامت کے دن۔